علم دین کی فضیلت کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، فرمایا کہ هل يستوي الذين، کیا برابر ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے یہ ہرگز کبھی برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ علماء کی شان میں جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے، اور بے شمار علم دین کے فضائل کے حوالے سے جو ہے قرآن کریم فرقان حمید میں بے شمار فضائل جو ہے وہ علم دین کے حوالے سے جو بیان فرمائے گئے۔ ہم 3 احادیث مبارکہ بھی سن لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا فهو فی سبیل اللہ، بس وہ اللہ کی راہ میں، گویا کہ جو علم دین حاصل کرنے والا وہ بھی مجاہد۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم کان کفارۃ لما بدا، حضور نے فرمایا کہ جس نے علم کو تلاش کیا تو یہ علم کی تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام بينه وبين النبيين درجۃ واحدۃ فی الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم کو حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، بس اس کے اور نبیوں کے درمیان جو ہے صرف ایک درجہ ہو۔ بے شمار فضائل علم دین کیا ہے، علم دین سیکھنا یقیناً ہر انسان پر لازم بھی ہے، پھر وہ درجات کے اعتبار سے جس پر کتنا علم سیکھنا ہے وہ ایک الگ درجے ہیں، مرتبے ہیں۔ علم دین کے حوالے سے جو ہے وہ بزرگان دین نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی جو ہے وہ تکلیفیں جو برداشت فرمائی ہیں، ان میں سر فہرست امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ امام ابو یوسف کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے سبب جو ہے وہ سب سے زیادہ مذہب حنفی کی جو ہے وہ ترویج ہوئی۔ یہ ایک غریب گھرانے میں جو ہے پیدا ہوئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی، لیکن اس کے باوجود آپ اسلامی سلطنت کے قاضی و قضاء، ہم اپنی زبان میں جیسے کہتے ہیں چیف جسٹس تک کے عہدے پر جو آپ فائز ہوئے، اتنا بڑا عہدہ تھے غریب گھرانے کے، اس منصب پر آپ پہنچے، بلکہ آپ مقام اجتہاد تک بھی جو ہے وہ پہنچے۔ مقام اجتہاد یہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ اس سفر کے دوران جو آپ نے بڑی مشقتیں اور بڑی محنتیں کی، اور جس کو جو ہے وہ کتابوں میں لکھا بھی گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور اس وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں جو بیٹھا ہوا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس تدریس فرما رہے تھے، اور اس میں جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے ہیں کہ میں درس میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے جو ہے وہ میرے والد کے انتقال کی خبر میں نے سنی کہ میرے والد کا جو انتقال ہو گیا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس خبر جو میں نے سنی تھی اس کو انسنی کر دیا میں، اور میں جو ہے وہ وہیں پر جو بیٹھا رہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور جب میں گھر گیا تو لوگ والد کی تدفین سے جو ہے وہ گھر آ چکے تھے، تدفین کافی دیر پہلے ہو چکی تھی، لوگ فارغ ہو چکے تھے۔ میں جب شام کو جو ہے گھر پہ لوٹا، فرماتے ہیں میرے والد کا جنازہ تو ہو چکا تھا، میں اپنے والد کے جنازے پڑھنے سے محروم رہا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس سے محروم نہیں ہوا۔ کتنی بڑی قربانی کے گھر کے اندر میت ہو گئی، میت کس کی؟ والد کی، اور اس کے باوجود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کو نہیں چھوڑے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس مجلس سے محروم ہو جاؤں، اور جتنا امام اعظم نے اس دن سکھایا میں اس دن سے جو ہے وہ علم دین سے جو ہے محروم ہو جاؤں۔ کس قدر سوچ تھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسی دوران جو ہے وہ بیٹے کا بھی انتقال ہوا۔ اب بیٹے کا انتقال ہوا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، امام ابو یوسف نے کیا کیا کہ ایک شخص کو جو ہے وہ اس کی تجہیز اور تدفین کی ذمہ داری دے دی، اور کہا جاؤ میرے بیٹے کی جو ہے وہ تجہیز اور تدفین جو ہے وہ کرو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بیٹھے رہے، اور آپ کہیں نہیں گئے، مجلس میں بیٹھے رہے اس وجہ سے تاکہ میرے اس دن کا جو سبق ضائع نہ ہو۔ یہ قربانیاں تھی ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے، ان کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو یوسف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنی محنتیں مشقتیں میرے شاگرد امام ابو یوسف نے اٹھائی ہے اتنی مشقتیں میرے کسی اور شاگرد نے نہیں اٹھائی۔ تو جب استاد اتنے راضی ہوں گے تو یقیناً وہ خوب جو ہے وہ علم دین سے مشرف ہوئے ہوں گے۔ یقیناً یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، علم دین کو
ہمیشہ ترجیح دی ہے، اپنے ہر کام پر ترجیح دی ہے. ہمیں چاہیے ہم بھی جو ہے وہ اپنے کام پر ترجیح دیں. اصل میں ذہن میں یہ سوال آتا ہے، سوال لوگوں کے آ جاتا ہے کہ ہم تو کام کاج کرتے. آپ یقین جانے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ وہ ہے کہ جو تجارت کرتے اور اتنی اچھی تجارت کرتے تھے کہ بے شمار اپنے شاگردوں کا خرچہ بھی برداشت کرتے. مطلب استاد ایسے تھے کہ استاد جو ہے وہ شاگردوں کو دینے والے تھے. یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا ذمہ بھی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی پر. جب یہ علم دین کے لیے آیا کیونکہ غریب گھرانے سے تعلق تھا، غربت بڑی تھی، تو ہمارے اسلاف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے علم دین حاصل کیا، علم دین سیکھا سکھایا، لیکن تاجر بھی بہت بڑے. اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تجارت کی. تجارت کرنے کے باوجود حضور علیہ السلام نے لوگوں کو علم بھی سکھایا، علم سکھایا لوگوں کو، اور تاجر بھی بہت بڑے تھے. تو یہ ہمارا جو اعتراض ہے، یہ اعتراض مال فارغ ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کام کاج کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، دونوں کام جو ہے وہ ایک ساتھ ہم رکھ سکتے ہیں. اگر دونوں کام کنٹینیو کریں تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اور بہت ساری مثالیں جو ہے اس کی بے شمار مثالیں جو وہ ہیں. اپنے اسلاف کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ دونوں طریقے جو ہمیں ملتے ہیں کہ وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، اپنے کام کاج بھی کیا کرتے تھے، اور علم دین سیکھنا اور سکھانے والا کام بھی جو جاری رکھتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا